औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे सामने लाहौर हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है हयात अली डिजीज थ्रू हिज लीगल हेयर्स वर्सेस मुसम्मात खातून बेगम डिजीज थ्रू हर लीगल हेयर्स एक्सेट्रा। नाज़रीन इकराम, ये सिविल रिवीजन नंबर 419D/2018 है। इसमें जो इशू उठाया गया है वो सेल ट्रांजैक्शन के हवाले से है कि जो ये सेल ट्रांजैक्शन है ये दुरुस्त तौर पर नहीं हुई। इस इशू की बाबत हम बात करेंगे। The suit was instituted on 13th October 2015 by late Musammat Khatun Begum with the assertion that she is a simple illiterate villager lady and the impugned petition is fraudulent as she never appeared before the revenue official for its registration and subsequent sanctioning. मुसम्मात खातून बेगम ने 13 अक्टूबर 2015 को एक दावा दायर किया जिसमें कहा कि वो एक अनपढ़ सादा देहाती खातून हैं और ये जो ट्रांजैक्शन है सेल परचेज की, मैंने कोई चीज़ सेल नहीं की और रेवेन्यू ऑफिशियल्स के सामने जो रजिस्ट्रेशन हुई है ये फ्रॉड के ज़रिए की गई है। द कंटेस्टिंग रिटन स्टेटमेंट वाज फाइल्ड बाय लेट हयात अली। हयात अली मरहूम ने इसका जवाब दावा दिया with the contention interlied that suit is not instituted in accordance with Order 6 Rule 4 of the Code of Civil Procedure 1908, referred to as, that the same is time barred and that the impugned petition was properly registered and sanctioned in accordance with law and hence the suit was liable to be dismissed. हयात जो था उसने कहा जनाब ये जो ट्रांजैक्शन हुई है इस ज़मीन की जो म्यूटेशन हो चुकी है, इसका जो इंतकाल हो चुका है, ये बिल्कुल दुरुस्त रजिस्टर्ड हुआ है और ये जो केस मेरे खिलाफ किया गया ये झूठा है, इसको ख़त्म किया जाए। आउट ऑफ द डिवरेजेंट प्लेडिंग्स ऑफ द केस इशूज वर फ्रेम। इशू फ्रेम किए गए जनाब। एविडेंस वाज एड्यूस्ड बाय द पार्टीज। एविडेंस जो है वो ली गई पार्टीज की तरफ से एंड ड्यूली रिकॉर्डेड वेयर आफ्टर द लर्नर ट्रायल कोर्ट वाइट जजमेंट एंड डिग्री डेटेड 21/3/2016 dismissed the suit of the respondent enterly on the ground that Order 6 Rule 4 CPC has not been compiled with and that the possession of late Hayat Ali is duly reflected through Khasra Girdavari brought on record as Exhibit D5 to Exhibit D10. Appeal was preferred by late Musammat Khatun Begum, in which pro forma respondent number 1 and 2, who are children of late Hayat Ali, got recorded their conceding statement that they have no objection if the appeal of late Musammat Khatun Begum is accepted. अपील जनाब खतून बेगम की तरफ से की गई। London Counsel for the petitioner submit that well-reasoned judgment of the London trial court has been upset without any cogent reason in as much as the claim of late Musammat Khatun Begum was time barred in terms of Article 114 of the Limitation Act 1908, that the issue is not of inheritance but of an oral sale. ये कोई इनहेरिटेंस का मामला नहीं है बल्कि ये ओरल सेल का मामला है। That details of fraud in terms of Order 6 Rule 4 CPC has not been given. यानी कि इसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो मामला है ये कोई इनहेरिटेंस का मामला नहीं है, ये बल्कि सेल परचेज का मामला है। That revenue officials have not been arrayed as party. इसमें रेवेन्यू ऑफिशियल्स को पार्टी नहीं बनाया गया। That possession as a consequential relief has not been claimed and hence the suit was not competent, and that no one except late Musammat Khatun Begum appeared as PW1 in support of her claim, and while appearing as PW1 she also contradicted her stance in as much as in the plaint of her suit she stated that she went to the late Hayat Ali claiming the share in crops, where while recording her testimony she stated that she went with the demand of return of her land. उन्होंने कहा जनाब मैं तो वहाँ बयान देने गई थी कि मेरी ज़मीन मुझे वापस की जाए और उससे अपनी फसल का हिस्सा लेने के लिए मैं गई थी। Therefore she has failed to discharge the burden that the impugned petition was based on fraud. Further asserts that on the other hand one of the marginal witness of the impugned petition was the real brother of the late Hayat Ali and late Musammat Khatun Begum,
who expired before recording of evidence, which was the precise reason for his non-production that has been wrongly construed by the learned appellate court. یہ جناب زمین کے معاملات ہیں. اس نے کہا جی اس نے میرے ہاتھ بیچ دی تھی. اس نے کہا نہیں میں تو اپنا فصل میں سے حصہ لینے کے لیے گئی تھی, میں نے تو نہیں جو ہے وہ کیا تھا, میں تو بیچی نہیں تھی اس کے. تو اس میں جناب کہا گیا in view of the above discussion this court is of considered view that the judgment of the learned appellate court is in accordance with the law, trite law and not irregular or erroneous as pleaded on behalf of the petitioner and is thus to be preferred over the judgment of the learned trial court. یہ فیصلہ خاتون کے حق میں کر دیا گیا. Perusal of the record also revealed that the learned appellate court has properly appreciated the entire evidence available on the record as well as the law of the subject while upsetting the findings of the learned trial court. The Honorable Supreme Court of Pakistan has repeatedly held that in the event of a conflict between the judgment of the learned courts below, preference should be given to views of the appellate court. اس نے کہا جناب جب دونوں میں فرق آ جائے فرسٹ ایپیلیٹ کورٹ میں اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں تو پھر ایپیلیٹ کورٹ کو پریفرنس دی جائے گی. ناظرین کرام یہ وہ میٹر تھا جس میں ان کا آپس میں جھگڑا بنا. یہ جھگڑا اس لیے بنا اس نے کہا جی اس نے مجھے جگہ بے کر دی ہے. وہ کہتے جی میں نے بے نہیں کی, میں تو اس میں سے اپنی فصل کا حصہ لینے گئی تھی. بہرحال یہ فیصلہ جو تھا خاتون کے حق میں جو ہے وہ ہو گیا کہ جناب خاتون کا جو تھا وہ درست تھا. تو اس میں جو ایشو ہے, ایک ایشو یہ ہے کہ upon whom shall lie burden to prove sale transaction mutation alleged from the parda nashin illiterate lady village lady challenge with allegation of fraud. کس کے اوپر برڈن آف پروف ہوگا, کون ثابت کرے گا اگر کوئی ٹرانزیکشن پردہ نشین ان پڑھ دیہاتی خاتون کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہے. تو specific allegation of fraud was leveled by the late predecessor of respondents on the score that she was a simple illiterate and village lady falling under the definition of parda nashin lady if it is assumed that the deceased predecessor of the respondents was unmarried at the time of impugned mutation and no advice of husband could have been made available. This fact in itself places even higher and heavier burden of proof on the beneficiary of the impugned mutation to prove the genuineness of transaction given the fact that parda nashin lady was unmarried sister of the beneficiary. جس طرح بھائی کرتے ہیں بہنوں سے لکھوا لیتے ہیں, بیان دلوا لیتے ہیں جھوٹ بول کر. ان کا جناب وہ تو پردہ نشین لیڈی تھی, بینیفٹ اسی نے ثابت کرنا ہے برڈن آف پروف کہ میں نے خریدی ہے, صحیح خریدی ہے. What would be the effect of failure of beneficiary of mutation to depose himself in evidence if he also happens to be real brother of alleged transferor parda nashin lady? اگر اس کا سگا بھائی ہے beneficiary, so then while there is no cavil to the proposition that a party in a suit can always contest the same either directly or through an attorney, however where a beneficiary claims to have purchased the property from his sister who is parda nashin lady, he himself should have had appeared to face the cross examination. تو خود آنا چاہیے. تو یہ جناب صورتحال ہے. یہ فیصلہ خاتون کے حق میں ہو گیا کہ جناب کہ پھر اس میں کہا گیا کہ whether impleading revenue official in every case pertaining allegation of fraud is necessary. کیا ہر ریونیو آفیشلز کو فراڈ والے کیس میں لازمن ہونا چاہیے, پارٹی بنایا جانا چاہیے؟ تو اس حوالے سے جو جواب ہے impleading revenue official in every case is not a rule of thumb. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کیس میں ریونیو آفیشل کو پارٹی بنائیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کے بغیر بھی آپ کا کیس چل سکتا ہے. تو یہ ایشوز تھے جو ہم نے اس لینڈ مارک ججمنٹ میں ناظرین اکرام ڈسکس کیے کہ اس میں ایک بھائی نے بہن کا حصہ یہ کہہ کے ہتھیا لیا کہ اس نے مجھے بیچ دی ہے, حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ اس نے اسے بیچی نہیں تھی. بہن نے کہا جناب میں تو ایک ان پڑھ دیہاتی خاتون ہوں, پردہ نشین لیڈی ہوں. جو پردہ نشین کی لیڈی کی ڈیفینیشن میں آ جاتی ہے دیہاتی خاتون جو ہوتی ہے ان پڑھ. اس نے کہا جی میں تو اپنے بھائی سے اپنا فصل میں سے حصہ لینے گئی تھی, تو اس نے تو میرا حلف نامہ اس پیسے دینے کے لیے دلوایا تھا. تو وہاں بھائی صاحب نے کمال مہارت کا کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک ایسی گیم کھیلی کہ بہن سے زمین اس کے حصے کی جو تھی وہ اپنے نام کروا لی, اور بعد میں کہا جی یہ اورل
سیل ہوئی ہے یا زبانی سیل کی گئی ہے۔ تو عدالت حضور نے جب ان تمام فیکٹرز کو دیکھا اور دیکھا کہ جناب یہ بینیفیشری جو ہے وہ بھائی ہے، سگا بھائی ہے، اور اس کو پروو کرنا چاہیے کہ یہ ٹرانزیکشن ویلڈ ہے یا نہیں ہے، تو عدالت نے جو ایویڈنس کی بیس پر، جو سارے معاملات کی بیس پر یہ دیکھا تو پتہ چلا کہ جناب بھائی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، اور یوں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو اسلام کے نام پر قائم ہونے والا ملک ہے، اس میں بھائی ہی اپنی سگی بہنوں سے فراڈ کرتے ہوئے مرتکب پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں 70 سے 80% لٹیگیشن ہے کہ لوگ بیچارے، بہنیں جو ہیں بیچاری عدالتوں میں دھکے کھاتی ہیں اپنا وراثتی حق حاصل کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، یہ کیس لا اس لیے آپ کی خدمت میں ڈیٹیل کے ساتھ پیش کیا کہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے اس میں اس وقت کتنا زوال آ چکا ہے، لوگ کس طریقے سے بھوکے ہو چکے ہیں، کس طریقے سے وہ دوسروں کا حق مارنے کے لیے ان کو اللہ اور اللہ کا رسول بھول چکے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔